السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، رحمت و نور کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، چاند ہو چکا ہے۔ آج ربیع النور شریف کی پہلی تاریخ ہے، اور اس جمعے کو، اس کے بعد والے جمعے کو بھی خصوصی بیان اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی ہوگا۔ ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 تلاوت کی ہے ابھی خطبے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اس سے بری فرما دیا جو انہوں نے بات کہی تھی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ آج ہم نبی پاک رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کا ذکر کریں گے۔ آپ کا ظاہری حسن و جمال، اللہ نے جو آپ کو حسن دیا، جمال عطا فرمایا، اس پر گفتگو ہوگی۔ یوں تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں، چاہے وہ خلقی عیب ہو یا خلقی اخلاقی کوئی کمی ہو، یا ان کے جسم میں کسی عضو میں کوئی کمی ہو، ایسے عیب سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ کسی طرح کا ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ان کے بدن کے اعضاء انتہائی مناسب، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین ہوتے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں حدیث کئی جگہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا۔ ہم نے جو آیت پڑھی خطبے میں، اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو واقعہ اس حدیث میں مذکور ہے، اس لیے یہ حدیث بھی ہم آپ کو سناتے رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا ینظر بعضهم بعضا۔
بنی اسرائیل ننگے نہاتے تھے، بالکل بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، بالکل ننگے نہاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ یہ حدیث میں ہے، فرماتے حضور ینظر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ وَكَانَ موسیٰ علیہ السلام یغتسل وحدہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا غسل فرماتے تھے، نہاتے ہوئے کوئی آپ کو دیکھتا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں نہانے کے وقت ستر عورت فرض نہ تھا، شرمگاہ کا چھپانا فرض نہ تھا۔ ہماری شریعت میں ستر عورت ہمیشہ کے لیے فرض ہے، دوسرے سے چھپانا۔ اکیلے میں آدمی کھول سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ نہ دیکھنا جائز ہے نہ دکھانا جائز ہے۔ تو ان کی شریعت میں نہانے کے وقت ستر عورت فرض نہ تھا، شرمگاہ کا چھپانا یہ فرض نہیں تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ضرور منع فرماتے، نبی تھے، پیغمبر تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، کلیم تھے، حیا فرمانے والے تھے۔ فطری حیا کی وجہ سے اپنے جسم کو چھپائے رکھتے تھے، مجمع عام میں اس طرح غسل نہ فرماتے، کسی نے ان کو کبھی ننگا نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال تو بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اسی قوم کے ایک فرد تھے، اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ ہمیشہ تنہائی میں نہاتے تھے۔ کبھی کبھی تہبند باندھ کے نہاتے، کبھی ننگے بھی نہاتے تھے۔ تنہائی میں ننگے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ تنہائی میں نہاتے تھے، چونکہ اکثر بدن چھپائے رہتے تھے، ہمیشہ تنہائی میں نہاتے تھے، کسی نے ان کے بدن کو ننگا دیکھا نہیں تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کے موذیوں نے انہیں ایذا دی، بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان کی قوم، ان کے امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والے، فرعونیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل جو ان کی قوم تھی، انہوں نے انہیں ایذا دی، تکلیف دی، اور یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا پردہ اس لیے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں نہاتے، اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں، ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، یا تو برس ہے، کہیں بدن میں سفید داغ کی بیماری ہوگی، یا ان کے خصیے بڑے ہیں۔ حدیث میں جو پہلی جگہ حدیث ہے، اس میں بخاری میں، اس میں یہی ہے کہ ان کے خصیے بڑے بڑے ہیں، تو اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے، تو خصیے بڑے ہیں، یا اور کوئی بیماری ہے، تو کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی ننگے نہیں ہوتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان کیا، چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس تہمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک اور نازک دل پر بڑا صدمہ ہوا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلیم، اپنے پیارے نبی رسول کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا رب تعالیٰ کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی براءت ظاہر فرما دے، ان کی بے عیبی ظاہر فرما دے، لوگوں کو دکھا دے کہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی براءت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ دم زدن میں تھوڑی ہی دیر میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے،
اور آپ کی برات اور بے عیبی اور حسن و جمال کا سورج آفتاب سے زیادہ روشن اور آشکارا ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ نہانے گئے، ایک چشمہ تھا، یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، بالکل آڑ تھی، تو پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے تمام کپڑے اتار دیے اور ایک پتھر پر رکھ دیے اور بالکل ننگے بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ جس پتھر پہ آپ نے اپنے کپڑے رکھے تھے وہ پتھر 1 ہاتھ لمبا تھا، 1 ہاتھ چوڑا تھا اور چوکور تھا۔ غسل کرنے کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے کہ کپڑے لے کر پہن لیں، تو وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر تیزی سے بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنا عصا اٹھایا، لاٹھی، اور لے کر اس پتھر کے پیچھے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے آپ دوڑنے لگے۔ آپ کہتے جا رہے تھے صوبی حجرو صوبی حجرو، اے پتھر میرا کپڑا مجھے دے، اے پتھر میرا کپڑا مجھے دے۔ آپ کہتے جا رہے ہیں، پتھر جو ہے دوڑتا جا رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی ننگے بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک اجتماع تک پہنچ گئے۔ بڑا اجتماع تھا، بہت سے بنی اسرائیل وہاں اکٹھا تھے۔ اب اس طرح سے بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ، ہر بدن کا ہر حصہ حسن و جمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے عیب سے ان کی برات ظاہر فرما دی، اور بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پہ بس اب یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بے موسیٰ بے من باس، خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں، انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت اور پاک دامنی کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے اور پتھر پہ ناراض ہوئے۔ پتھر لے کے کپڑا بھاگا تھا، بس آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اپنے عصا سے پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان کی ضرب سے، ان کی مار سے اس پتھر پر 3 یا 4 یا 5 نشانات موجود ہیں۔ آج بھی وہ پتھر جہاں بھی ہے اس پر نشانات جو ہے موجود ہیں۔ اب اس پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ وہ پتھر جو ہے آپ کے کپڑے کو لے کر بھاگا، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں جا کر پتھر جو ہے خود بخود رک گیا، اور تیسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کے نشانات قبول کر لیا، پتھر نے مار کے نشانات قبول کر لیے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، اس لیے آپ نے پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ پھر بعد میں اس سے اور معجزات بھی ظاہر ہوئی، چشمہ بھی اس سے جاری ہوا تھا۔ قرآن شریف اس واقعہ مذکور ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ لوگوں نے کہا تھا میدان تیم میں بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی کا انتظام کر دیجئے، کہیں کوئی تالاب وغیرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری قوم پیاسی ہے، تو فرمایا کہ
اپنی یہ لاٹھی جو اس پتھر پر مارو. بس پتھر سامنے رکھا, لاٹھی اٹھا کے پتھر پہ مارا, پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. فن فجرت من اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے جاری ہو گئے اس سے. یہی واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, تم جو ہے میرے حبیب کے امتی ہو, تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے میرے کلیم موسیٰ کو ستایا تھا, ان پر الزام, ان کو عیب لگایا تھا. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا, تو اللہ نے انہیں ان کے اس عیب سے بری فرما دیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں, بڑی عزت والے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے حسین, ایسے صاحب جمال تھے کہ بنی اسرائیل کو شبہ ہو گیا کہیں ان کا کوئی عضو جو ہے عیبدار نہ ہو, تو اللہ نے ان کی بے عیبی ظاہر کرنے کے لیے, ان کا حسن و جمال ظاہر کرنے کے لیے سب کے سامنے اپنے کلیم کو برہنہ کر دیا, ننگا کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل دیکھو, یہ میرا کلیم ہے, سر سے پاؤں تک ایک ایک عضو کو دیکھ لو, میں نے اپنے کلیم کو کتنا حسین اور کتنا خوبصورت بنایا ہے, تم اسے عیب کیسے لگاتے ہو. تو اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ بدن کے جو اعضاء ہیں ان کے تناسب کے اعتبار سے اور حسن و جمال میں ہر نبی بے مثل و بے مثال ہوتا ہے. پھر ہمارے حضور نبیوں کے سردار, رسولوں کے امام, سارے حسینوں کے سردار, آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا, آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, اور لوگ حسینوں کے حسن کی قسم کھاتے ہیں, مگر ہمارے حضور ایسے حسین ہے کہ حسن و جمال ہمارے حضور کے حسن کی قسم کھاتا ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. صاحب المواہب الدنیا علامہ قرطبی سے نقل کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ لم یظہر لنا تمام حسن ہی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا. حضور کا پورا حسن جو ہے ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا. جو ظاہری حسن ہے وہ بھی چھپا کر بھیجا اللہ نے, اور باطنی حسن تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے حضور اپنے تمام حسن و جمال کے ساتھ جلوہ فرما ہو جاتے تو ہماری آنکھیں اس کی دید کی طاقت نہیں رکھتی, کیونکہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ آفتاب رسالت کی جلوہ سامانیوں کا صحیح ادراک اور احاطہ کر سکیں. علامہ قرطبی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا داد جمال و کمال اور حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آفتاب پوری طرح ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہوا, ظاہر نہیں ہوا. اگر وہ پوری طرح نمایاں ہوتا تو کوئی بھی ہستی اس کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی, آنکھیں چوندھیا جاتی, دل ہیبت زدہ ہو جاتے, اور حضور کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا, لوگ آپ سے فیض کیسے حاصل کرتے. اس لیے مولا کریم جل جلالہ نے اپنی حکمت سے اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو صرف اتنا ہی ظاہر ہونے دیا جس کی لوگ تاب لا سکیں, اور چشمہ فیض کے قریب پہنچ کر اپنی پیاس بجھا سکیں, ان سے فیض و برکات حاصل کر سکیں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کی ساری اداؤں کا احاطہ کر لے تو یہ ناممکن ہے. اب اس پر دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے, اللہ نے ان کا حسن و جمال ظاہر کر دیا.
مگر اس کے باوجود ان کی قوم نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 55 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا حسن دیکھتے، ان کا جمال دیکھتے، ان کا جلوہ دیکھتے، پھر بھی کیا کہتے؟ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک ہم کھلم کھلا اعلانیہ خدا کو نہیں دیکھ لیتے آپ کا یقین نہ لائیں گے۔ عجب معاملہ ہے، ہمارے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حسن و جمال دیا، جو خوبصورتی دی، آپ دیکھیے 1.25 لاکھ صحابہ کرام، کسی صحابی کے دل میں کبھی یہ آرزو بھی نہیں پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کو دیکھیں، حضور کو دیکھ کر کے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم خدا کو دیکھیں گے تب آپ کی بات کا یقین کریں گے، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے، بلکہ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا، آپ کا جلوہ دیکھتا، اس کو ایسی لذت حاصل ہوتی، ایسا کیف حاصل ہوتا، ایسا سرور حاصل ہوتا کہ کسی اور چیز کی اس کو طلب ہی نہیں رہ جاتی تھی۔ ہمارے حضور کا چہرے زیبا آنے حق نما تھا، یعنی خدا کے جلوے کا آئینہ، جو خدا کی تجلیاں دیکھنا چاہے وہ اللہ کے حبیب کا چہرے زیبا دیکھ لے۔ ہمارے حضور نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا اللہ کو دیکھ لیا۔ اللہ کا جلوہ دیکھنا ہو تو اللہ کے حبیب کا جلوہ کوئی دیکھے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے جتنے لوگ بھی صاحب بصیرت تھے اس زمانے میں، صاحب ذوق سلیم تھے، قلب سلیم والے تھے، انہیں سرور عالم سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے تاباں دیکھ کر، حضور کا جلوہ زیبا دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رخ انور دیکھنے کے بعد کسی دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ان لوگوں نے کبھی دلیل طلب کی، نہ کسی معجزے کا مطالبہ کیا جنہیں اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے سرتاج علماء میں سے تھے۔ وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اقدس سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ قطار در قطار حضور کی زیارت کے لیے حضور کے پاس جانے لگے، تو میں نے سوچا کہ چلو ہم بھی زیارت کر لیں، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو صرف حضور کا نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور فوراً میں حضور پر ایمان لے آیا، نہ دلیل طلب کی نہ کوئی معجزہ طلب کیا۔ یہ آپ کے حسن و جمال کا حال ہے۔ چند حدیثیں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ شمائل ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس گورا تھا۔ آپ کے جسم اقدس کا رنگ جو ہے گورا سفید تھا، روشن تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام نے ہمارے حضور کا حلیہ اکٹھا کیا ہے کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، بدن کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، اس کو حلیہ شریف کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا، آپ نے اس موضوع پر کیوں لکھا ہے؟ تو یہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں نے دنیا میں ان کو دیکھا نہیں ہے، خواب میں بھی دیدار نہیں ہوا ہے، اور قبر میں وہ آئیں گے تو جب پہلے سے حلیہ معلوم رہے گا تو سرکار کے آتے ہی کہہ دیں گے یہ میرے اللہ کے، یہی تو میرے حبیب ہیں، فوراً پکار اٹھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے حضور تشریف لے آئے۔ کاش ہماری قبر میں حضور آئیں، اور جب حضور آئیں گے تو انشاءاللہ قبر میں تو روشنی روشنی رہے گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، پھر قیامت تک رحمت ہی رحمت، نور ہی نور ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا مبارک جسم نہایت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ بخاری شریف ہی میں ہے، حضرت کعب بن مالک نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرے انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب حضور کا حلیہ بیان کیا جائے نا، بس عالم تصور میں آپ دیکھیے ہمارے حضور جلوہ فرمائے، ہم حضور کا دیدار کر رہے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیے، آپ ایمان کی آنکھوں سے دیکھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور کی خوشی اور شادمانی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور حضور کے اخلاق بھی تمام لوگوں سے زیادہ دلکش اور زیبا تھے، اخلاق بھی سب سے اعلیٰ اور حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اس شعر پہ اگر گفتگو کی جائے تو اس میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ، میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے پیارے حبیب سے زیادہ حسین ہو، یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج آپ کے مبارک چہرے میں طلوع ہو رہا ہے۔ تو حضور انور کے رخ انور کا ہر حصہ آفتاب حسن کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا۔ امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کانا وجہ رسول اللہ مثل السیف، کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، جیسے تلوار چمکتی ہے اسے حضور کا چہرہ چمکتا تھا؟ تو حضرت برا نے جواب دیا نہیں، بلکہ چاند کی طرح تھا، کیونکہ چاند میں روشنی بھی ہے، گولائی بھی ہے، جو چہرے کا صحیح حسن ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ چاندنی رات تھی، 14ویں رات کا چاند جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، چمک رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آج آپ کے مبارک جسم پر سرخ پوشاک تھی، سرخ لال رنگ کی، یعنی لال دھاری بنی ہوئی تھی، انتہائی حسین و جمیل جبہ پہنے ہوئے تھے آپ، تو سرخ رنگ کی پوشاک آپ پہنے ہوئے تھے۔ اس حالت میں آپ حجرے سے باہر نکلے، چہرہ اور نکھر آیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف میں نظر کرتا تھا، میں چاند کو دیکھتا یہ زیادہ حسین ہے، یا حضور کو دیکھتا تھا کہ حضور زیادہ حسین ہے، یہ مدینے کا چاند، نبوت کا چاند، رسالت کا چاند یہ زیادہ حسین ہے۔ کہتے ہیں میں کافی دیر تک دیکھتا رہا، موازنہ کرتا رہا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے حضور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ دلربا اور خوبصورت ہیں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمرے میں قدم رنجا فرمایا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ چہرے کے تمام خد و خال چمک رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت عامر ابو طفیل جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری صحابی ہیں جنہوں نے وفات پائی۔
صحابہ میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی زیارت کی ہے، اور آج روئے زمین پر کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے ہمارے حضور کے رخ انور کی زیارت کی ہو۔ کوئی صحابی تھا ہی نہیں، صرف میں دیکھنے والا ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے تو آپ ذرا ہمارے حضور کا حلیہ شریف بیان فرما دیں۔ تو آپ نے 2 لفظوں میں سمو دیا، کانا ابیضا ملیح الوجہ۔ کیا پوچھتے ہو کیسے تھے؟ وہ انتہائی گورے روشن چہرے والے، بہت نمکین تھے، بہت نمکین تھے وہ۔ علامہ ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کوئی کپڑا سی رہی تھی کمرے میں، رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گیا، گھر میں اندھیرا چھا گیا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سوئی مجھے مل جائے لیکن نہ ملی۔ اچانک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کمرے میں تشریف لائے۔ حضور کے چہرے انور کے انوار سے سارا کمرہ ایسا روشن ہو گیا کہ روشنی میں مجھے اپنی سوئی بھی مل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کا دیدار نصیب کرے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی۔ فاتحہ۔